رات کے 3 بجے آنکھ کیوں کھلتی ہے؟ ہر انسان کی آنکھ رات میں ایک نہ ایک بار ضرور کھلتی ہے۔ اس کی وجہ آپ جان کر حیران ہو جاؤ گے۔ جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے اس وقت میں آپ کی آنکھ کیوں کھل جاتی ہے؟ کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا ہے؟ جن کے پاس علم ہے، جن کے پاس نالج ہے، وہ اس وقت میں ایک دعا پڑھ لیتے ہیں۔ مشکل سے اس دعا کو پڑھنے میں 1 منٹ کا ٹائم لگتا ہے۔ سوتے سوتے بھی آپ اس دعا کو پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ اس کی صبح اٹھنے سے پہلے تمام پریشانیاں، دکھ، تکلیف دور ہو جاتی ہے اور اس شخص کے تمام بگڑے ہوئے کام بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد کوئی بھی لفظ اپنی زبان سے نکال دو گے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہماری آنکھ رات کے وقت کیوں کھلتی ہے، پھر اس وقت میں ہمیں کیا پڑھنا چاہیے اور کیسے دعا مانگنی چاہیے۔ اس وقت میں آپ جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ صبح تک آپ کو مل جائے گا۔ زیادہ تر لوگوں کی آنکھ 2 سے 4 بجے کے بیچ کھل جاتی ہے۔ سب سے زیادہ 3 بجے کے ٹائم آنکھ کھلتی ہے۔ رات کے 3 پہلو ہوتے ہیں، آپ 3 حصوں کو 3 پہلو میں کر لیجئے۔ اب جو 3 سے 4 کا وقت ہوتا ہے وہ تیسرے پہلو میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، رات کے تیسرے حصے میں بندے کے سب سے زیادہ نزدیک ہوتا ہوں، اور اس وقت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ اور رات کے تیسرے پہر میں اللہ یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا میں اس کے گناہ معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے دعا مانگنے والا میں اس کی دعا کو قبول فرما لوں، ہے کوئی بخشش کرانے والا میں اس کی بخشش کر دوں۔ جس وقت میں آپ کی آنکھ کھلتی ہے اور آپ ایسے ہی سو جاتے ہیں، ایک حدیث میں بتایا گیا ہے دعا قبولیت کا سب سے زیادہ مجرب وقت جو ہے وہ رات کا تیسرا پہر ہے۔ رات کے 2 بجے سے 4 بجے کے بیچ میں رات کا تیسرا پہر آتا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ رات کو آپ کی آنکھ کیوں کھلتی ہے۔ اس بیچ میں آپ کی آنکھ کھلے تو آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ گہری نیند میں ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ کی اگلے دن آنکھ کھلے تو پڑھ لینا، لیکن آپ نیند سے بیدار ہو جائیں، آپ کی آنکھ کھل جائے، آپ قسمت والے ہوں گے، آپ کی آنکھ رات کے تیسرے پہر میں کھلتی ہوگی۔ بہتر ہے آپ اٹھ کر وضو کر لیں۔ اگر وضو نہیں کر سکتے تو آپ اپنے بستر پر بیٹھ کر اس طریقے سے پڑھیں۔ سب سے پہلے 3 بار شروع میں درود پاک پڑھنا ہوگا، پھر اس کے بعد یا ربانا یا ربانا یا ربانا آپ کو 100 بار پڑھنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد جو شروع میں درود پاک پڑھا تھا وہی درود پاک آپ کو 3 بار آخر میں بھی پڑھنا ہوگا۔ اتنا وظیفہ کرنے کے بعد اپنے سینے پر دم کر لینا ہے۔ اس کے بعد اپنی نیک جائز دعاؤں کو اللہ تعالیٰ سے مانگ لینا ہے۔ ہو سکے تو تہجد کی نماز ادا کر لیں۔ اگر ایک نیند ہو گئی ہے تو آپ اس عمل کو کریں اور پھر تہجد کی نماز ادا کریں۔ پھر آپ جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ کل کا سورج آپ کے لیے بہت ہی زیادہ مبارک نکلے گا۔ اگر آپ اتنا بھی نہ کر پائیں تو آپ صرف استغفر اللہ کا ذکر کریں۔ صرف 1 سیکنڈ کے لیے آپ کی آنکھ کھل بھی جائے اس وقت میں آپ استغفر اللہ ضرور پڑھیے گا، تو انشاءاللہ آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ بہتر ہے اللہ کا شکر ادا کریں۔ جیسے ہی رات میں آنکھ کھلے تو استغفر اللہ پڑھ لیا کریں۔ بہتر ہے اللہ کا شکر ادا کریں۔ جیسے ہی رات میں آنکھ کھلے استغفر اللہ پڑھ لیں، نہیں تو الحمد پڑھ لیں۔ اس کے بعد جو عمل میں نے آپ کو بتایا وہ عمل آپ کر لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ایک کام اور کر لینا، اگر آپ کی بہت ہی زیادہ بڑی پریشانیاں ہیں، بڑی آپ کی حاجتیں ہیں جسے آپ ایمرجنسی میں پورا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ عمل کرنے کے بعد تہجد کی نماز ادا کر لینا۔ اس کے بعد 2 رکعت شکرانے کے نفل ادا کر لینا۔ شکرانے کے نفل ادا کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں، بس نیت آپ سمجھ لیجئے گا۔ سب سے پہلے آپ کو بسم اللہ شریف پڑھ لینا ہے، پھر اس کے بعد جا نماز پر کھڑے ہو جائیں۔ اس طریقے سے نیت کریں۔ نیت دل کا ارادہ ہے،
لیکن زبان سے کہنا افضل ہے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل شکرانہ کے واسطے اللہ تعالیٰ کے وقت موجودہ منہ یا رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ پھر آپ کو پڑھنا ہوگا پہلی رکعت میں سب سے پہلے ثنا پڑھیں 1 بار، اس کے بعد سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف پڑھیں 1 بار، پھر اس کے بعد 3 بار سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ شریف پڑھیں، پھر آپ رکوع اور سجدہ کریں۔ دوسری رکعت میں پھر آپ کو کرنا یہ ہوگا سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف کو پھر سے 1 بار پڑھیں، پھر اس کے بعد 3 بار سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ شریف پڑھیں، رکوع میں جائیں، سجدہ کریں، قیام میں بیٹھ جائیں، قاعدے میں بیٹھ کر آپ نارمل نماز کی طرف پھر آپ سلام پھیر لینا۔ اس نماز کو آپ رات میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن رات کے تیسرے پہر میں پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا، نہیں تو اللہ کا شکر کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ یہ 2 رکعت نماز شکرانے کے ادا کرنے کے بعد آپ اللہ سے اس وقت میں جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ وہ دعا آپ کی قبول ہوگی۔ یا اللہ، جو میں نے عمل کیا، جو وظیفہ کیا، تہجد کی نماز ادا کی اور یہ شکرانے کے نفل ادا کیے، میرے مولا سب سے پہلے تو میری اس نماز کو اور اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ آمین اللہم آمین۔ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیں۔ اے اللہ، تو اس نماز اور اس عمل کی برکت سے میرے اس کام کو تو ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے میں پورا فرما دے۔ اس طریقے سے دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کی دعا رد نہیں جائے گی۔ یہ چھوٹے چھوٹے عمل انسان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیتے ہیں، بندش ٹوٹ جاتی ہے، دشمن چکنا چور ہو جاتی ہیں، جلنے والے جلتے رہتے ہیں اور انسان دن بہ دن کامیابی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ویڈیو بنانے میں بہت ہی زیادہ محنت لگتی ہے، تو دل سے ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ آپ کی شیئرنگ سے کوئی بھی تہجد کی نماز اور اس عمل کو کر سکتا ہے، تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا۔ جب تک یہ ویڈیو چلتا رہے گا آپ کو نیکیاں ملتی رہیں گی، تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ویڈیو کو شیئر کریں۔ چلیے دوستوں، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔